أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنی شیطانی قوتوں کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا، اور وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردان ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 14-15۔ اللہ تعالیٰ مکمل بالترتیب 13 آیات میں منافقوں اور ان کی صفات کا تذکرہ جاری ہے، اور بالخصوص یہاں ان کی جن صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ منافق حق و باطل کی بحث میں پڑے بغیر صرف اور صرف وہ اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسے صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ اور دوسری چیز جو منافق کی زندگی میں آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ وہ حق کے لیے سوسائٹی کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ منافق کو سوسائٹی کی اور بندوں کی رضا و ناراضگی سے فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غصے سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ منافق کتنا بزدل ہے، اور وہ اہل ایمان سے جب وہ ملتا ہے تو اپنے مفادات کے لیے فوراً ان کے سامنے دعوی ایمان رکھتا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اور جو حقیقی مومن ہوتے ہیں انہیں دعویٰ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، انہیں کسی کو یہ بتلانا بھی نہیں پڑتا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں۔ ان کا بار بار یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو خود اپنے ایمان کے بارے میں شک تھا۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے اہل ایمان سے ملے تو انہیں کہہ دیا مومن ہے۔ اور رہی یہ بات کہ منافقت کے مفادات کیا ہے، سب سے پہلا مفاد منافقت کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شمار کر کے مال غنیمت لے جاتا ہے، اور دوسرا اس کا مفاد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کفر سے نکال کر مسلم کا دعویٰ کر کے وہ جو کافر کی گردن پہ ایک اسلامی ریاست ٹیکس رکھتی ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اس سے بھی بچا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو وہ تحفظ بھی دے جاتا ہے۔ اور چوتھا اس کا مفاد یہ ہے کہ یہ منافق تاریخ میں ہمیشہ یہودیت کا بغل بچہ رہا، یہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کے راز حاصل کر کے وہ دنیا کفر تک پہنچاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اسے حق عزیز نہیں ہوتا، اسے صحیح راستے سے کوئی پیار نہیں ہے۔
اہل ایمان سے ملے گا تو ان کا دباؤ بھی برداشت نہ کرتے ہوئے انہیں کہے گا کہ ہم تو مومن ہیں، اور جب وہ اس کے بعد ملے گا کافروں سے، جن کو قرآن مجید نے لفظ شیاطین سے تعبیر کیا، جس کا مطلب گمراہی کی سرکردہ قوتیں، سردار قوتیں، جن کو یہاں قرآن مجید نے لفظ شیاطین کہا، جب ان کے سامنے جائے گا تو انہیں کہے گا بھائی عقیدے اور مذہب کی دنیا میں، نظریات و خیالات کی دنیا میں تسلی رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اس کے مردہ ضمیر اور مردہ دل ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی باہر کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور اندر کی جو زندگی ہے وہ منافق کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پر سوسائٹی کا دباؤ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے سے لوگ خوش رہیں بس، اور اس کے برخلاف ایک مومن یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ کی ذات راضی رہے، اگرچہ اسے اپنے جان کی، اپنی مال کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنی عزت و آبرو کی قربانی دے کر بھی اگر وہ اللہ کی ذات کو راضی کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ چنانچہ مشہور ہے ایک صحابی رسول کے بارے میں کہ ان کے اوپر کافر جو ہے نا وہ ان کے اوپر چڑھا مارنے کے لیے، اس نے جیسے اپنا نیزہ اس کی جو ہے نا وہ سینے پہ رکھا اور اوپر دبانے ہی ابھی والا تھا کہ اس کی زندگی کا آخری بول اس کی زبان سے نکلا، صحابی رسول کی فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ اوپر والا جو تھا اس نے مار تو دیا، شہید تو کر دیا، لیکن صحابی کا آخری بول اس کے دماغ میں ایک سوال چھوڑ گیا کہ میں نے اس کے بچے یتیم کیے، اس کی بیوی بیوہ کر دی، میں نے اس سے اس کی زندگی چھین لی، اور یہ کس کو کامیابی کہہ رہا ہے؟ اب وہ خود کہتا ہے، جو بعد میں پھر مسلمان بھی ہو گیا، کہ میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے صحابہ کی زندگی جب میں نے جا کے پڑھی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ ان کے ہاں اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اگرچہ ان کو اپنی جان کی بازی بھی دینی پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو منافق کے برخلاف دوسری طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا ایک مومن آدمی کا کس طرح صحیح مطلوب اور مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا دباؤ قبول نہ کرتے ہوئے اہل ایمان سے ملیں گے، انہیں کہیں گے ہم مسلم ہیں، اور یہ ادھر اپنے شیطانی سرکردہ قوتوں سے ملیں گے، انہیں کہیں گے نظریات و خیالات، عقیدہ و مذہب کی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم تسلی رکھو، اور بے شک ہم تو ان سے استہزاء کرنے والے ہیں۔ آپ جب اس لفظ استہزاء کو عرب ڈکشنری میں ڈالیں گے تو وہ اس سے استہزاء کا مطلب پوچھیں کہ استہزاء کیا ہے۔ استہزاء ایسی مذاق کو کہتے ہیں کہ جس میں حقارت ہوتی ہے۔ اب ان کا یہ کہنا منافقوں کا کہ ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو اور اس کے دین کو وہ حقیر جانتے ہیں، اور حقیر جانتے ہوئے وہ استہزاء کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آخری پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ اہل ایمان سے دنیا میں استہزاء کیا کرتے تھے، اور آج کے دن مومن جنت میں جا کے وہ کافروں سے استہزاء کیا کریں گے، یہ بدلہ ہوگا دنیا میں ان کی استہزاء کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ان کو یمدہم ڈھیل دے رہا ہوں۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، فوری گرفت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ پیغمبر تک پکار اٹھتے ہیں متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آج نہیں تو پھر کب، ان حالات میں نہیں تو پھر کن حالات میں آئے گی، اور اتنی لمبی ڈھیل دیتا ہے کہ کبھی یہ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس نے مہلت دی سنبھلنے کے لیے، اور یہ جو ہے نا وہ بجائے سنبھلنے کے وہ اتنے یعنی کہ وہ غرہ میں آ گئے، دھوکے میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں اس کے سنبھلنے اور سنورنے کے لیے۔ پھر اللہ آخر لفظ میں فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں یامہون ہے۔ اب یہ یامہون کیا ہے؟ ایک ہے عامی یا، آخر میں یائی عربی بھی ساتھ ساتھ سمجھا کریں، اس میں بھی قرآن مجید کی تفسیر کا بڑا لطف ہے۔ ایک ہے عامی یا، آخر میں یا ہو،
اس میں اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، آنکھوں کا اندھا ہونا بھی اور دل کا اندھا ہونا بھی۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، وہ عامیہ کا لفظ آنکھ کے لیے بھی ہے اور دل کے لیے بھی ہے۔ یا آخر میں یا نہیں ہے، یا ہے عامیہ، عامیہ کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب جو ہے نہ آنکھ کا اندھا ہونا، نہ اس کا مطلب دل کا اندھا ہونا۔ یہ ایک دوسرا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے عقل کا اندھا ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس طریقے پر دل کا اندھا بنا دیتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد آنکھ کے اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص آنکھ کا اندھا ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل کسی فیصلہ کن نتیجے پہ اسے پہنچنے نہیں دیتی۔ چنانچہ اب اس عامیہ کی تفسیر میں ایک دوسری آیت کو لا کے کھڑا کر دیں کہ یہ کسی جو ہے نا وہ نتیجے پر کیسے نہیں پہنچ رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، ان کی ساری زندگی تذبذب میں، حیرت میں، پریشانی میں، اضطراب کے اندر ان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کو ان گزرے ہوئے منافقوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ گزر گئے ہیں، یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ قرآن مجید کا اصل میسیج اور اصل پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ان صفات پہ پیش کرو۔ کیا ان خطرناک عادتوں کے اندر کہیں ہم تو مبتلا نہیں ہیں؟ کیا کہیں ہمارے تو دو چہرے نہیں ہیں؟ کیا کہیں ہمارے تو ظاہر و باطن کا اختلاف نہیں ہے؟ کیا کہیں ہم تو دل کے اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کے اندھے تو نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہم تو اس زندگی میں نہیں چل رہے کہ ہماری زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کو اللہ نے مہلت سے تعبیر کیا ہے؟ کیا ان خطرناک بیماریوں کے اندر ہم تو شکار نہیں ہیں؟ تو اصل قرآن ہمیں ان بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، ورنہ 1500 سال کا وہ خطرناک گروہ جو دنیا سے چلا گیا، ان کو قرآن سے کیا غرض ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔